بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان جیل جانے سے پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکے تھے کہ میں پاکستان سے ہرگز باہر نہیں جاؤں گا۔ پاکستان میرا ملک ہے، میری پاکستان سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے۔ جیل جانے کے بعد بھی ان کی طرف سے ان کے وکلاء یہی آ کے بتاتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں کسی صورت پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا۔ عمران خان کو سزا ہو چکی ہے جو معطل بھی ہو گئی ہے۔ عمران خان کو باہر بھجوانے کے لیے کیا کوئی چینل کار فرما ہے؟ کہیں پہ کوششیں ہو رہی ہیں عالمی سطح پر یا پاکستان کے اندر؟ ایسا سر دستوں سامنے کچھ نہیں آیا۔ ہم لے چلتے ہیں آپ کو اس دور میں جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور اچانک صبح پتہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ یہ کوئی راتوں رات فیصلہ نہیں ہو گیا تھا، اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے، ایک پس منظر ہے۔ میاں نواز شریف کے چھوٹے بیٹے حسن نواز نے ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے ان دنوں جو کچھ کہا تھا کہ ان کا کیا کردار رہا، عالمی کوفتیں کس طرح سے کار فرما ہوئیں، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا گیا۔ یہ انٹرویو کیونکہ کئی سال پرانا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کے سر سے کچھ باتیں گزر جائیں۔ ملاحظہ کیجئے حسن نواز صاحب، ان سے میاں نواز شریف کی رہائی کے حوالے سے پوچھا گیا کہ سفیروں میں سے سب سے پہلے رابطہ کس نے کیا؟ اس کا جواب دیتے ہیں حسن نواز شریف، دراصل پہلے رابطہ میں نے کیا تھا، میں نے فون کیا تھا۔ اس وقت لندن میں جو سعودی سفیر تھے ان سے میں نے بات کی، انہوں نے مجھے بلایا، مجھ سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے۔ حسن نواز کہتے ہیں کہ میں ایک غیر سیاسی انداز میں کام کر رہا تھا، اس کو تو آپ جاری رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ ہمیں تازہ ترین صورتحال سے مطلع کرتے رہیں اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرنس عبداللہ آپ کے والد کا بہت احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ میں جا کر ان سے ملوں اور ان کو بریف کروں جو کچھ مجھے پتہ ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں آپ ضرور رابطہ کر لیں۔ میں نے پھر ریاض میں ان کے دفتر سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھ سے ساری تفصیلات لینے کے بعد کہا ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ میرے خیال میں وہ بھی چیک بھی کرنا چاہتے تھے کہ آیا واقعی اصل میں کال میں نے کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر اپنے سعودی سفارت خانے سے رابطہ کیا اور پتہ کروایا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے واپس فون آ گیا کہ جی شہزادہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سعودی عرب تشریف لائیں اور آ کر ملیں۔ میں نے کہا جی میں تو اس طرح کبھی آیا نہیں ہوں، آپ مجھے بتا دیں، مجھے ویزے کے لیے بھی اپلائی کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نے سفارت خانے میں ہدایت دے دی ہیں۔ شہزادہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کب ملنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میری تو عمر ان کے پوتوں کے برابر بھی نہیں ہے اور وہ کراؤن پرنس ہیں، وہ بتائیں مجھے حکم دیں، میں اس دن وہ جگہ پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں، لندن سے آپ نے آنا ہے، آپ کب آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جی میں اگلے ہفتے آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو دوبارہ کنفرم کرتے ہیں۔ انہوں نے فون کیا اور کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ کس طرح سے ہر چیز ارینج ہوئی، ویزا وغیرہ لگ گیا، سفر کے انتظامات بھی ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھ کسی کو لانا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ 1-2 ایسوسیٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جس کو بھی لانا چاہتے ہیں لے آئیں۔ لندن سے ہم لوگ پھر سیدھا ریاض چلے گئے۔ ریاض میں ویسا ہی شاہی انتظام تھا جیسا میاں صاحب کے لیے کیا جاتا تھا۔ شاہ فہد کا پروٹوکول آفیسر ایئرپورٹ پر آیا ہوا تھا، انہوں نے میرا استقبال کیا، اسی طرح مجھے ریاض کے محل میں لے گئے اور انہی جگہ پر رکھا جہاں پر وزیر اعظم کو ٹھہراتے تھے۔ تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ کس طرح یہ لوگ نبھاتے ہیں، ورنہ جو اقتدار میں نہ رہے تو کون اس کو پوچھتا ہے۔ دل میں عزت اور بھی بڑھ گئی کہ دیکھیں یہ لوگ کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے مجھے 1 دن رکھا، پھر اگلے دن وہ مجھے میٹنگ کے لیے لے گئے۔ اس طرح بھی تھا کہ میں کبھی اس طرح سے اتنے لوگوں کو نہیں ملا تھا، تھوڑا سا نروس بھی تھا۔ حسن نواز میاں نواز شریف کے چھوٹے بیٹے مزید کہتے ہیں جب ہم ان کے پیلس میں پہنچ گئے تو انہوں نے مجھے ان کے مہمان خانے میں بٹھایا اور کہا شہزادہ عبداللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ نزلہ اور فلو ہے، تو صرف 10 سے 15 منٹ کی آپ کی ملاقات ہوگی، ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اور کیا بات کرنی ہے۔ اس کے بعد مجھے ان کے دفتر میں لے گئے جو ان کا پرائیویٹ آفس تھا۔ وہاں پر شہزادہ عبداللہ نے خود میرا خیر مقدم کیا، انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے آپ کا وقت کم ہے، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا میری بات سننے کے لیے۔ ساتھ ہی انہوں نے فون اٹھایا اور کہا جی مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں میٹنگ میں ہوں، کوئی کال بھی آتی ہے تو جب تک میں نہ کہوں
مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ میں نے سب سے پہلے صرف اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے میری بات کر اپنی بات شروع کر دی۔ انہوں نے کہا میرے پاس مشرف صاحب آئے تھے، بلکہ وہ مشرف کا نام بھول گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مترجم انٹرپریٹر سے پوچھا جس نے کتے اٹھائے ہوئے تھے جن کی تصاویر اخبار میں چھپی تھی، ان کا نام آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے پوچھا وہ اس کا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا نام مشرف ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں مشرف میرے پاس آیا تھا۔ پرنس عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے صاف دو ٹوک الفاظ میں بات کی اور ملتے ہی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ نواز شریف کو کب چھوڑیں گے؟ تو مشرف نے آگے سے ذکر کیا کہ ان پر بڑے کیس ہیں، ہائی جیکنگ کا کیس ہے، فلاں کیس ہے، بہرحال وہ تو کورٹ کے اوپر ہے۔ تو شاہ عبداللہ نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ کورٹ کے اندر جو بھی معاملہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قرضے اتارنے ہیں وہ سب سعودی عرب کے ذمے ہے، آپ ان کو چھوڑیں۔ کہتے ہیں کہ مشرف نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ پرنس عبداللہ نے بتایا کہ میں نے آدھے گھنٹے کی میٹنگ بھی جلدی ختم کر دی۔ جیسے ہی مشرف کا وفد نکلا، میں نے ابو ظہبی میں شیخ زید جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے ان کو فون کیا، قطر کو فون کیا، اس کے علاوہ سب کو فون کیا اور کہا کہ مشرف صاحب آئیں گے، اور میں نے ان سے یہ بات اس طرح سے کی ہے۔ اور دوسری بات کوئی نہیں کی کہ پہلے میاں نواز شریف کو چھوڑیں پھر سعودی عرب آپ سے بات کر لے گا، تو آپ لوگ بھی اس چیز پر زور دیں۔ کہنے لگے اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ شیخ زید نے بھی حقیقتاً شاہ عبداللہ والی باتیں دہرائیں اور وہی بات انہوں نے بھی کی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا، ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد میاں صاحب اور ان کی فیملی کو باہر لے آئیں گے۔ ایگزائل کی بات اس وقت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سعودی عرب میں آئیں گے یا کہیں اور جائیں گے، لیکن مجھے فوری طور پر جو حوصلہ ملا وہ یہ تھا کہ میاں صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں۔ اتنا ہم نے اپنے والد صاحب سے سنا تھا کہ شہزادہ عبداللہ جب پاکستان آئے تھے تو بہت پیار انہوں نے میاں صاحب سے دکھایا تھا، وہ بہت دل سے میاں صاحب کی عزت کرتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو میں نے میٹنگ میں ان کو یہ بات یاد دلائی کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے میاں صاحب سے یہ بات کی ہے کہ وہ ان کے بھائیوں کی طرح ہیں، اور یہی چیز سامنے رکھتے ہوئے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا بھائی نہیں، وہ میرا خون کے رشتے سے بھائی ہے، اس حد تک وہ قریب تھے۔ تو میں نے ان سے کہا مجھے اپنے والد سے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے والد کے پاس بیٹھا ہوں۔ یہ بات میں نے ان سے کی اور اس بات کی انہوں نے بڑی تعریف کی، انہوں نے مجھے پیار دلاسا دیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم پہلے ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اکیلے رہ رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی مالی ضروریات ہیں تو بتائیں، ہم آپ کا انتظام کر دیں گے، سعودی سفارت خانے کے تحت لندن میں آپ کا بندوبست کریں۔ میں نے کہا نہیں، میرا گھر لندن میں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم ٹھیک ٹھاک لندن میں رہائش پذیر ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ یہاں آئے، اب آپ یہاں سے قطر جائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں ضرور چلا جاؤں گا اور میں کل ریاض پہنچا ہوں تو میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کب کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ بس میں آپ سے ملنے کے لیے انتظار میں تھا، تو اب میں مکہ جاؤں گا اور عمرہ ادا کروں گا۔ انہوں نے اسی وقت فون کر کے اپنے بندوں کو بلا کر سارا انتظام کروایا کہ جب آپ ان کو شاہی مہمان کے طور پر مکہ لے کر جائیں، وہاں مدینے میں محل میں انتظام کروایا۔ انہوں نے میرا سارا عمرہ ارینج کروایا۔ انہوں نے پھر اسپیشل فلائٹ کے ذریعے مجھے قطر بھیجا۔ انہوں نے کہا وہاں پر آپ حکمرانوں سے جا کر ملیں اور میں ان کی ذمہ داری لگا دوں گا کہ وہ یہ سارا معاملہ ہینڈل کریں۔ میں نے پھر عمرہ کیا، جدہ سے قطر گیا، وہاں دوحہ میں شاہی فیملی سے ملا، وہاں کا جو کراؤن پرنس تھا اس سے انہوں نے میری ملاقات کروائی۔ میں نے ان کو سارا بتایا کہ اس طرح میری شاہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل بریفنگ مل گئی ہے، ہم لوگ بھی پوری طرح اس کے پیچھے ہیں، اور ان کا جو فارن منسٹر ہے وہ پہلا آفیشل تھا جو پاکستان جا کر اسلام آباد میں میاں صاحب سے جیل میں مل کر آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت دو لوگ تھے، ایک قطر کا فارن منسٹر شیخ حامد اور دوسرا محمد سرور جو برٹش پارلیمنٹ میں ہیں۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے ان کو گورنر پنجاب بنایا تھا۔ آج کل وہ کاف لیگ میں شامل ہو چکے ہیں، عمران خان کی پارٹی میں بھی چودھری سرور صاحب رہے۔ اب آگے چلتے ہیں، حسن نواز صاحب مزید اس حوالے سے کہتے ہیں یہ دو لوگ میاں صاحب کو اس زمانے میں ابتدائی دنوں میں جیل میں مل کر آئے تھے۔ اس طرح جب مجھے پتہ چلا کہ شیخ حامد مل کر آیا ہے اور یہ معاملہ پہلے ہی
شاہ عبداللہ کے زیر نگرانی چل پڑا ہے تو کافی تسلی ملی۔ اس کے بعد ہم چاہتے تھے کہ دباؤ برقرار رہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی کام تو کرتے ہیں لیکن بہت لو پروفائل میں رہ کر کام کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی پریس کانفرنس وغیرہ نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھے کہا آپ کے والد صاحب کے کلنٹن کی انتظامیہ سے تعلقات رہے ہیں تو آپ ان کو مطالعہ کرتے رہیں۔ یہ بات قطر نے بھی کی اور عبداللہ نے بھی۔ اس کے بعد میں واشنگٹن گیا۔ اس سے پہلے دراصل میں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا اور انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی مجھے سارا انتظام کر کے دیا۔ وہاں پر مجھے معلوم تھا کہ کچھ حکام کے ساتھ میرے والد صاحب کے تعلقات رہے ہیں۔ وہاں پر کلنٹن انتظامیہ کے جو لوگ تھے ان میں سیکٹری بل رچرڈسن، جن سے میرے والد صاحب کی اچھی جان پہچان تھی، میں ان سے خود جا کر ملا۔ سینیٹرز کو ملا جو کلنٹن انتظامیہ کے لوگ تھے۔ ایک بروس رائڈر تھا، میں اس کو جا کر ملا۔ جو پاکستان ڈیسک کے لوگ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے ان کو ملا۔ یہ سب لوگ کلنٹن کے بہت قریب تھے اور ظاہر ہے یہ اس کو باخبر بھی رکھتے تھے۔ ان کو جب میں نے اشارہ دیا کہ اس طرح میری سعودی عرب میں بھی بات چلی ہے اور وہ لوگ اس معاملے میں بڑے سیریس ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر سعودی عرب کا سیاسی اثر و رسوخ بڑا اچھا ہے، تو اگر وہ چینل آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو انکرج کریں گے اور ہم اپنے طور پر بھی کوشش کریں گے۔ ہمارا انڈیا اور پاکستان کا کلنٹن کا دورہ آ رہا ہے لیکن ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ کلنٹن پاکستان جائے گا یا نہیں، تو وہ بھی سوچ رہے ہیں اس کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر استعمال کریں اور کوشش کریں کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف کو بریف دے سکیں اور اس معاملہ پر ہم آپ سے ان ٹچ رہیں گے۔ تو وہ میری بڑی اچھی میٹنگز رہیں۔ بل رچرڈسن نے بھی مجھے بعد میں بتایا کہ میں نے بل کلنٹن کو ساری صورتحال سے مطلع کیا اور وہ بہت سنجیدہ ہے اور اس نے اپنی انتظامیہ سے بھی کہا ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری طور پر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ وزیر اعظم کے لیے کریں، یعنی میاں نواز شریف صاحب کے لیے کریں جو پاکستان میں جیل میں تھے۔ اس طرح سے سارا معاملہ طے ہوا۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ میری ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ میں واشنگٹن گیا، ریاض گیا، دوحہ گیا، تو یہ سب کا سب اخبارات میں چھپتا گیا۔ میرے پاس اس کی پوری فائل بنی ہوئی ہے جو ساری کلپنگز چلتی رہیں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ قطر میں ایک انگریزی اخبار نے فرنٹ پیج کے اوپر پورا لکھا ہوا تھا آن اے مشن ٹو سیو فادر۔ انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ ان کا بیٹا جو ساری دنیا میں مہم چلا رہا ہے۔ یہاں پہ انٹرویو نگار کی طرف سے حسن نواز سے سوال کیا گیا، بیگم صاحبہ بھی یعنی کلثوم نواز صاحبہ اس سارے معاملے میں آپ سے رابطے میں تھیں؟ اس پر حسن نواز کی طرف سے کہا گیا کسی حد تک تھیں، اس وقت وہ سفر نہیں کر سکتی تھیں اور رابطہ بھی بہت محدود تھا، لیکن جب قطر والا معاملہ چلا اور آگے باقی کے معاملات چلے اس وقت پھر مریم کو شامل کیا۔ ایک دن مجھے شاہ عبداللہ کے آفس سے فون آیا کہ کیا آپ لبنانی وزیر اعظم کی فیملی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں جانتا، نہ میں ملا ہوں نہ مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا رفیق حریری کے جو صاحبزادے ہیں سعد حریری، ان کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ پاکستان میں مشرف حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں آپ کے والد کی رہائی کے لیے۔ یہ معاملہ میرے لیے کافی حیران کن تھا کہ رہائی تک کی بات آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ لوگ ہیں جو جا کر میاں صاحب اور آپ کی فیملی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میں نے مریم کو فون کیا کہ وہ لوگ فون کریں گے، ان سے بات کریں، میرا ان سے رابطہ ہو چکا ہے۔ شاہ عبداللہ سے میری میٹنگ کا ان کو پتہ تھا، تو یہ اسی کا فالو اپ ہے۔ اس طرح انہوں نے مریم سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ پھر سارا پروگرام مریم کے ذریعے سیٹ ہوا۔ پھر کچھ لبنانی اور سعودی حکام پاکستان آ گئے جو جا کر میرے دادا سے ملے، ان کو اعتماد میں لیا اور کہا اس طرح ہم لوگ اپروچ کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی سجیشن یا ریزرویشن ہے تو بتائیں۔ اسی وقت میری فیملی نے میرے دادا کے ذریعے کنفرم کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے محسن سعودی شاہ عبداللہ چاہتے ہیں تو ہم اس سارے معاملے کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بات پہلے دن سے طے ہے کہ نہ ہم معافی مانگیں گے کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور نہ ہم مشرف سے کوئی معاہدہ پر دستخط کریں گے کیونکہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اور شاہ عبداللہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بہت ینگ سیاستدان ہیں، ان کا سیاسی کیریئر بھی بہت عروج تک جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم میاں صاحب سے آگے جا کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد میاں صاحب سے ان کی جیل میں 2-3 ملاقاتیں ہوئیں اور میاں صاحب نے بھی صاف طور پر ان کو کنفرم کر دیا کہ ہم کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے اور نہ ہم نے کوئی معافی مانگنی ہے۔ وہ تو پہلے
دینے والی بات ہے کہ ہم معافی مانگ لیں، استعفیٰ دیں اور جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور ہم 1.5 سال سے بیٹھے ہیں، جب تک اللہ چاہے گا ٹھیک ہے ہم بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے کہا، شہزادہ عبداللہ کہتے ہیں کہ فی الحال جیل سے ہم آپ کو نکلوا لیتے ہیں، آپ سعودی عرب آ جائیں تو 1-2 سال آپ لو پروفائل میں رہیں، سیاست میں حصہ نہ لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ٹریول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس انڈرسٹینڈنگ سے پھر مریم سے ان کا رابطہ ہوا۔ اس وقت مریم نے بھی پاکستان میں رہتے ہوئے رول ادا کیا۔ یہ سارا لب لباب اس بیک گراؤنڈ کا تھا۔ یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں حسن نواز میاں نواز شریف کے بیٹے۔ ان سے پوچھا گیا فائنل مذاکرات کیسے ہوئے؟ اس میں شاہ عبداللہ کی ناراضی کا بھی ایک معاملہ آتا ہے۔ حسن نواز کہتے ہیں کہ اصل میں مشرف شاہ عبداللہ کو زبان دے چکے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم نواز شریف کو چھوڑ دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد معاملہ جب کورٹ میں آگے بڑھا اور کورٹ نے سب کو صاف کر کے میاں صاحب کو جب عمر قید کی سزا سنا دی، پھانسی کی سزا نہیں ہوئی تھی، تو مشرف حکومت نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی کہ پھانسی کی سزا ملنی چاہیے اور باقی کے جو 5 ملزم چھوڑے ہیں ان کو بھی دوبارہ چارج کرنا چاہیے۔ جب یہ خبر شاہ عبداللہ تک پہنچی تو وہ بہت سنجیدہ ہوئے، بہت غصے میں آ گئے۔ ان کو مشرف نے زبان دی تھی کہ میں چھوڑ دوں گا، دوسری طرف مشرف کی حکومت پھانسی کے لیے اپیل کر رہی تھی۔ وہاں پر ہی لاسٹ ہز ٹیمپرامنٹ۔ مجھے یہ بات قطر کے فارن منسٹر نے بھی بتائی کہ اس نے کہا کہ جی میں نے پاکستان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، مشرف کے ساتھ میں نے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ اور پاکستان حکومت اور مشرف کو انہوں نے بہت صاف اور واضح سگنل بھیج دیا کہ اگر آپ نے اس معاملے پر ابھی عمل نہ کیا تو سعودی عرب جو پاکستان کو ایٹمی دھماکوں کے بعد فری تیل سپلائی کر رہا تھا اس کو آپ آج کے بعد ختم سمجھے۔ اتنا صاف اور واضح اشارہ پاکستان کو ملا اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسا ملک افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو۔ تو پھر یہ کیسے طے ہوا کہ قرضوں کا معاملہ یوں طے ہوگا؟ یہ کس نے طے کیا؟ اس سوال کے جواب میں حسن نواز کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب معاملہ میں بگاڑ پیدا ہوا تو پھر ٹیک اٹ اور لیو اٹ والا معاملہ پیدا ہو گیا کہ آپ نواز شریف کو چھوڑیں گے تو پھر بات ہوگی۔ اس وقت واضح ہو گیا کہ پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد مشرف کی جو ٹی وی پر تقریر چلی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے تعلقات ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو منظر عام پر نہیں آ سکتی۔ تو بنیادی طور پر وہ یہی باتیں تھیں کہ سعودی عرب نے بہت سخت الفاظ میں پاکستان کو اشارہ دیا تھا، لیکن جو ڈیل والی بات ہے، جو ہماری اتفاق مل ہے، وہ ساری جائیداد اور اثاثے ہیں وہ ہندوستان پاکستان کے زمانے سے ہیں۔ اور یہ سارا کاروبار میرے دادا نے 1937 سے شروع کیا تھا، تو وہ اتنا بڑا کاروبار تھا۔ میں بھی لندن میں کاروبار کرتا ہوں، میری بھی بینک کی لائبلٹیز ہیں اور لانگ ٹرم لائبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ 20-20 25-25 سال کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ڈیل ہو گئی ہے اور یہ فی الحال چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن جو قرضے ہیں بینکوں کے وہ آپ اوور نائٹ واپس کریں۔ کس طرح کر دیں؟ کسی بھی چلتے ہوئے کاروبار کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کہیں کہ امریکہ میں جو جنرل موٹرز ہیں راتوں رات اپنے قرضے امریکہ کو واپس کر دیں تو کل کو وہ بھی بینک کرپٹ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے بزنس ایکسپلائٹ کیا۔ انہوں نے کہا قرضے واپس کریں اور اگر نہیں کیے تو پیچھے سے کورٹ کیس چلا کر ہم زبردستی آپ سے واپس حاصل کر لیں گے۔ ان میں سے کوئی شریف فیملی کے اثاثے بھی تھے جن کے متعلق میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے ان کو ہم بینکوں کے حوالے کر دیتے ہیں، انڈسٹریل اثاثوں کو بیچیں اور جو قرضے ہیں ان کو اتار لیں، لیکن کبھی بھی موقع پر گھروں کا معاملہ رائے ونڈ میں جو گھر ہے، ماڈل ٹاؤن میں جو گھر تھے، ان کی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو بہت سادہ چیز ہے اور صاف بات ہے کہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماڈل ٹاؤن کا گھر ہے وہ ہماری ملکیت ہے، وہ ہمارے نام ہے۔ ہم نے کسی بھی مرحلے پر ان کو بینکوں کے حوالے کرنے کے لیے بات نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ہماری فیملی میں بڑا واضح ہے، وہ ہمارے آبائی گھر ہیں اور ہم ان میں پلے بڑے ہیں۔ رہائی کے معاملے کے حتمی مذاکرات کس نے طے کیے اور کس نے کہا؟ اس کے جواب میں حسن نواز کہتے ہیں کہ جو تعداد تھی وہ تو پہلے ہی کلیئر تھی کہ اس میں نواز شریف خاندان کے جو امیڈیٹ افراد ہیں وہ سب جائیں گے۔ اس میں 2-3 مختلف باتیں تھیں۔ ایک تو میاں صاحب کی والدہ بیگم صاحبہ اور بچے جو وہاں پر تھے وہ سب جائیں گے۔ کوئی اس میں سینس بھی نہیں بنتی تھی کہ باپ نہیں جائے گا، بیوی جائے گی، ماں نہیں جائے گی، بیٹا جائے گا، لیکن اس میں
میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب کا بھی بہت حد تک کردار تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میاں صاحب چلے جائیں اور بیگم کلثوم رہ جائیں۔ انہوں نے کہا ایک عورت اور ایک بچہ ان کے ساتھ جائے گا تو پھر ہم میاں صاحب کو جانے دیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ میاں صاحب اگر جاتے ہیں تو سب ہی نے جانا تھا۔ یہ تو بہت دن سے واضح تھا کہ پوری فیملی اکٹھی جائے گی۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں عباس صاحب اور حسین جیسے غیر سیاسی افراد بھی شامل تھے، ان کو بھی جیلوں میں بغیر کسی وجہ اور کیس کے رکھا ہوا تھا، تو مناسب اس وقت یہی تھا کہ سارا خاندان اکٹھا باہر جائے۔ فائنل تفصیلات پھر کس نے طے کی؟ یہ پوچھ رہے ہیں انٹرویو نگار حسن نواز سے۔ حسن نواز کہتے ہیں اس وقت تک میری انوالومنٹ محدود تھی، میں لندن میں تھا، اس وقت پاکستان میں مریم اور میرے دادا صاحب بھی بات چیت کر رہے تھے، والدہ بھی ایکٹیو تھیں، تو آخری تفصیلات وہیں طے ہو رہی تھی۔ آپ کو فائنل تفصیلات کا نہیں پتہ کہ سعودی عرب پاکستان کے درمیان کیا ہوا؟ حسن نواز کہتے ہیں جہاں تک مجھے پتہ ہے، اور کافی حد تک بات صحیح بھی ہے، جو بیانات اخبارات میں آ رہے تھے وہ 10 سال تک پاکستان نہیں آ سکتے، تو ایسی کوئی دستاویز موجود نہیں تھی جس میں شریف فیملی کی مشرف کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہو یا ذکر ہوا ہو کہ 10 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتے، انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، شریف فیملی نے اس وقت کے صدر طارق سے اجازت لی تھی کہ ہمیں میڈیکل وجہ کی بنیاد پر اجازت دی جائے کہ ہم جیلوں سے باہر جا سکیں۔ یہ کسی حد تک بات ہوئی تھی، لیکن کوئی معاہدہ یا ڈرافٹ نہیں تھا جس پر میاں نواز شریف یا شہباز شریف کے دستخط ہوں۔ طارق نے کیا کیا؟ صدر طارق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بل کلنٹن سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے کوئی چٹ یا کوئی پیغام دیا تھا۔ اس سوال کے جواب میں حسن نواز کہتے ہیں کہ صرف سننے یا پڑھنے کی حد تک مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ کوئی چٹ یا پیغام ان کو دیا گیا تھا، لیکن میں نے سنا ضرور ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل نہیں تھی تو پھر سعودی عرب میں اتنا لمبا سٹے کیوں کیا؟ ایسی کیا مشکلات تھیں؟ جب ان کے ساتھ طے بھی نہیں تھا تو وہاں سے لندن آنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ اس سوال کے جواب میں حسن نواز کہتے ہیں کہ میرا تو خیال ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ 1-2 سال میاں صاحب اور ان کی فیملی سعودی عرب میں رہیں گے، اور پھر جب حالات سنبھلتے ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ جہاں مرضی چاہیں وہ چلے جائیں۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ جس طرح پچھلے کچھ سالوں سے ان کے پاسپورٹ ڈیلے ہوئے ہیں اور وہ سب کے سامنے ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی پاسپورٹ ملے لوگ باہر آ گئے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ سعودی عرب نے کوئی روکنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہوئے تو وہاں سے باہر جانے کے لیے آپ کو ویزا رینٹلی ایگزٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور سعودی اتھارٹی لگاتی ہے، اس کے بغیر آپ باہر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے ایک دن میں وہ بھی لگا دی کہ آپ لوگ جب مرضی چاہیں آپ جائیں، اور اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے واپس آ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ رکاوٹ تو صرف یہ تھی کہ ہمارے خاندان کو پاسپورٹ ہی نہیں مل رہے تھے۔ حسن نواز سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس وقت جدہ میں تھے جب یہ لوگ سعودی عرب پہنچے تھے۔ حسن نواز کہتے ہیں کہ میں اس وقت لندن میں تھا، میں 2-3 دن بعد وہاں پہنچا ہوں۔ جب یہ لوگ وہاں پر سیٹل ہو گئے تھے، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب، میرے چچا ابھی بھی سیاست میں جوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے ہی پارٹی کو مستحکم کیا ہے، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اب بھی ان کا سیاسی کیریئر ہے، ابھی وہ لوگ آگے آئیں گے، ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ تو میرا اپنا کوئی ذاتی ارادہ نہیں ہے یا بھی سوچا ہی نہیں کہ سیاست میں آؤں گا۔ یہ کئی سال پہلے کی باتیں ہیں جو حسن نواز کی طرف سے ایک انٹرویو کے دوران کی گئیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خاندان نے ان کو پاکستان سے باہر لے جانے کے لیے کتنی کوششیں کیں، کتنی ملاقاتیں کی، کتنا سفر کیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔